الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو وسلم عليك يا حبيب الله رسول امین خاتم الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی تقریب کے مہمان خصوصی عزت مآب شیخ آفتاب احمد صاحب MNA اٹک آج کی تقریب کی صدارت فرمائیں گے CO ایجوکیشن اٹک جو تھوڑی دیر میں تشریف فرما ہوں گے، ابھی میٹنگ میں ہیں، تھوڑی دیر تک وہ بھی تشریف لانے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے انتہائی محترم ملک ڈاکٹر ابرار احمد خان صاحب جو ایبسکا پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ بھی اسٹیج کی زینت ہیں۔ ان کے ساتھ ایبسکا کی مرکزی جنرل سیکرٹری اشرف حراج صاحب تشریف فرما ہیں، عرفان مظفر کیانی صاحب ڈویژنل پریزیڈنٹ ایبسکا راولپنڈی ڈویژن، اور ان کے ساتھ برادر ابراہیم صاحب تشریف فرما ہیں، آپ جنرل سیکرٹری ہیں ایبسکا راولپنڈی ڈویژن کے۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے دائی واجب الاحترام برادر محترم افتخار صاحب، اس کنبے کے سربراہ قاضی ظہور الحق صاحب، اور دیگر جو اسٹیج پہ زینت بنے ہوئے ہیں وہ تمام احباب، اس کے علاوہ میری تمام تحصیلوں کے اٹک کی 6 تحصیلوں کے الیکٹڈ نمائندگان ایبسکا، ڈسٹرکٹ پارٹی ایبسکا، پرنسپل حضرات، پریس کے نمائندگان، نوٹیبل آف دی ایریا، میں آپ تمام کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں۔ آج کی تقریب کا بنیادی مقصد ایبسکا کو اٹک میں انٹروڈیوس کروانا اور اس کی جو کارکردگی ہے اس پہ روشنی ڈالنا، لیکن یہ فریضہ میں سمجھتا ہوں مجھ سے زیادہ بہتر انداز میں میرے مرکزی قائدین یہاں تشریف فرما ہیں، وہ بہتر انداز میں پرفارم کریں گے۔ میں ان کا ممنون ہوں کہ انہوں نے میرے سر پہ دست شفقت رکھا، مجھے اس قابل سمجھا کہ میں ڈسٹرکٹ کو لیڈ کروں۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کے آپ تمام احباب کو گواہ بنا کے یہ عہد کرتا ہوں کہ اللہ نے جتنی مجھے صلاحیتیں دی ہیں، میرے کچھ ذاتی دوست بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس بات کے گواہ ہیں
کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں جنون کی حد تک کام کرتا ہوں. دیہڑی لگانی، فٹیک کرنی، وہ دیسی زبان کرے نا تو بھڑے روڑے کو چپ چنگی. ایسا نہیں. میں آج بھی اللہ کا کرم ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں 16-17 گھنٹے کام کرتا ہوں. لوگ میں اس نے ہری پور میں گیا تو مجھے ایک دوست نے کہا جی میں گیا تو وہ جی ڈائریکٹر صاحب ہے، ان کا نمبر نہ ملے، سیل نمبر. تو میں نے کہا ہم ایسے ڈائریکٹر بھی ہیں کہ صبح بہنیں بیٹیاں ہمیں فون یہ کر کے بھی بتاتی ہیں سر وہ صبح گاڑی آ گئی تھی تو بچے نے پیچھے پارٹی نہیں گئی، اس کا بھی ذرا میڈم کو کہنا. ان ڈائریکٹر میں اور ہم میں یہ فرق ہے، ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز جو اسکول میں ہوتی ہے، واقعہ ہوتا ہے، اس کا ہمیں پتہ ہوتا ہے. لیکن اس کا فائدہ یہی ہے کہ آج الحمدللہ اسد ابدال میں سر سید ایجوکیشن فاؤنڈیشن کہاں کھڑی ہے؟ 3 ڈسٹرکٹ میں 25 ادارے ہیں. 3 ہری پور میں ہیں، 9 اٹک میں ہیں اور 13 راولپنڈی میں. اور سب سے بڑھ کے ہمارے جذبوں کو اس وقت تقویت ملتی ہے جب اٹک سے قاضی ظہور الحق صاحب ایک ایسا معتبر نام ہے جو بچہ جس کا درس و تدریس سے تعلق نہ بھی ہو وہ ان کو جانتا ہے. انہوں نے اٹک کو نئی پہچان دی. آپ پنڈی ڈویژن میں نہیں، پورے پنجاب میں آپ کا بہت معتبر نام ہے. اور میرے لیے بڑے آنر اور اعزاز کی بات ہے کہ وہ میری سرپرستی فرما رہے ہوتے ہیں، سر سید ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں بطور ہیڈ ہیں. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ جس دن انہوں نے ایفسکا کے سر پہ دست شفقت رکھا تو میں کہتا ہوں ایفسکا 14 چاند لگ گئے ہیں. اب پورے پنجاب میں قاضی صاحب پورے پنجاب کے چیف پیٹرن ہیں اور ہمیں یہ آنر اور اعزاز ہے کہ ہمارا کوئی بھی کام اگر آپ کہیں گے وہ رہی گیا خان میں یا صادق آباد میں فلاں بندے سے کام ہے تو قاضی صاحب کی ایکسیس وہاں بھی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اتنی شمع روشن کی ہیں، اتنی شمع روشن کی ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں. تو ایفسکا اٹک بہت خوش قسمت ہے کہ وہ قاضی صاحب کی ڈائریکٹ سپرویژن میں ہے، کیونکہ قاضی صاحب اور تعلیم جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے. میں آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گا، آپ سے دعا بھی کروں گا کہ آپ دعا کریں کہ قاضی صاحب کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رہے. ان کے ہوتے ہوئے جو تعلیم کے معاملات ہیں بہت بہتر انداز میں چل سکتے ہیں. شیخ صاحب کی جہاں تک ذات کا تعلق ہے تو وہ ہمارے لیے کوئی نئی نہیں ہے. سر آپ پچھلے سال ہمارے یہاں سر سید فاؤنڈیشن میں کتب میلے پہ تشریف لا چکے ہیں. ساتھ برادر محترم سلیم شہزاد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی آ چکے ہیں. انہوں نے ہمارا دیکھا ہے، سسٹم بھی دیکھا ہے، سٹینڈرڈ بھی دیکھا ہے. آپ کا تعاون اور سرپرستی ہمیشہ ہمارے شامل حال رہا ہے. اور اب ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ جب آ گئے ہیں تو کیا پتا گائے بگائے ہم آپ کو بھی تنگ کریں، آپ کو بھی ڈسٹرب کریں، لیکن آپ کا شفقت ہمارے آج سب سے بڑا سرمایہ ہے. آپ نے پہلے بھی ہمارے ساتھ دست و شفقت رکھا اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی ہوگا. بات میری لمبی ہو جائے گی. اسی شعر کے ساتھ اختتام کرنا چاہوں گا کہ اس انجمن میں آپ کو آنا ہے بار بار، دیوار و در کو غور سے پہچانا چاہیے. وما علینا الا البلاغ المبین. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام شیخ افطار صاحب، میرے انتہائی عزتوں کے لائق جناب قاضی ظہور صاحب، ملک ابراز صاحب، مرکزی صدر آل پاکستان پرائیویٹ اسکول کالجز ایسوسیشن، اشرف فراج صاحب، محمد ابراہیم صاحب، اور ڈسٹرکٹ پارٹی کی انتہائی معتبر اور محبتوں کے لائق اراکین، اور بالخصوص پیارے بھائی طاہر دورانی صاحب، طارق صاحب، اور آپ کی ساری تحصیلوں کے صدور، جنرل سیکرٹریز اور جتنی بھی باڈی ہے، السلام علیکم. اور تمام خواتین و حضرات، آپ سب کو میری طرف سے میں
مہمان نہیں ہوں بلکہ میں آپ کا میزبان ہوں. میرے بڑے بھائی نے ہمیں مہمان بتایا ہے لیکن میں آپ کا میزبان ہوں. طاہر بھائی میں لمبی بات نہیں کروں گا. راستے میں ہم یہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ صرف ملک صاحب تقریر کریں گے. میرا بھی گلا خراب تھا, اشرف رائے صاحب کی بھی سیم پوزیشن تھی, لیکن آپ کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے میں نے وہاں بیٹھے ہوئے نگار نہیں کیا. میں نے اسٹیج میں جا کے آپ سب سے معذرت بھی کروں گا اگر میری آواز میں خلل آ رہا ہو تو میں معذرت خواہ ہوں اس پہ. مجھے اس پلیٹ فارم سے اس ٹیم کو خراج تحسین پیش کرنا میرا حق بنتا تھا, کیونکہ میری ذمہ داری انہوں نے ڈوین کی لگائی ہوئی ہے, تو میرا کام بنتا ہے میں اپنے ان دلیروں, اپنے ان بڑے بھائیوں کو خراج تحسین پیش کروں کہ جس دن سے ایپسکا اٹیک میں طاہر درانی بھائی نے قدم رکھا ہے, اس دن سے ایپسکا اٹیک جو ہے وہ چمکتا ہوا ستارہ بنی ہے. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جناب عزت مآب کا عزیز الحق صاحب کا, اور آپ کی شاندار قیادت میں آج اٹک کے تمام تحصیل کی پارٹیاں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں. قائد صاحب آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, آپ کی پوری ٹیم کو, اور نہ صرف قائد صاحب اٹک میں ہم نے سپریمین کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے باقی پنجاب کی تحصیلوں میں بھی, اضلاع میں بھی ہماری رہنمائی شروع کی ہوئی ہے. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آل پاکستان پرائیویٹ اسکول کالجز ایسوسیشن صوبہ بھر کے چپا چپا میں موجود ہوگی, اور ہمارا مقصد ایک ہی ہے, ہم نے اداروں کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے, ہم نے اداروں کی بقا کے لیے کام کرنا ہے, اور اس میں ہماری قیادت ثابت بھی کر چکی ہے اس سے پہلے, خواہ وہ کنٹونمنٹ کا ایشو ہو, خواہ وہ کووڈ ہو, خواہ وہ اور کوئی پرابلم ہو, ہر صفحہ اول میں ہماری تنظیم آپ کو کھڑی نظر آئے گی. ابھی بھی سپریم کورٹ میں جو کنٹونمنٹ بورڈ ایشو میں ہمیں اسٹے آرڈر گرانٹ ہوا ہے وہ بھی ہماری قیادت یہاں پہ موجود ہے. جناب ملک ابرار صاحب اور اشرف رائے صاحب کی انتھک کاوشوں کی وجہ سے ہمیں وہ اسٹے گرانٹ ہوا. ہم نے ڈی چوک بند کیا اس دور میں, عمران خان صاحب کے دور میں ڈی چوک کو ہم نے بند کیا تھا اور بھرپور قسم کا احتجاج کیا تھا, اور اس کے بعد سے لے کر آج تک کووڈ میں بھی ہم نے اسی طرح کی جو کارکردگی دکھائی تھی. ہم نے اپنے اداروں کے حق کے لیے ہمیشہ آواز بلند کی ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح کی اٹیک میں آپ کو قیادت نصیب ہوئی ہے, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے ایسی بلولا انگیز قیادت ملی ہے کہ جس نے چند دنوں میں اپنی پہچان بنائی ہے. میں ایک بار پھر آپ سب خواتین و حضرات کا جو دور سے تشریف لائے ہیں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور خاص کر اپنے معزز مہمان جناب شیخ آفتاب صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, یہ ہماری سرپرستی کے لیے جہاں موجود ہیں. ایک بار پھر طاہر درانی صاحب آپ کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں, طاہر درانی زندہ باد. ایک بار بھرپور ایک ساتھ دے دیں, ایپسکا ضلع اٹک زندہ باد, زندہ باد. سر بہت شکریہ. جناب ایم ایل اے شیخ آفتاب صاحب, ہمارے مرکزی لیڈر ڈاکٹر ملک ابرار حسین صاحب, جناب ہمارے سپاہی پیٹرن چیف قاضی ظہور الحق صاحب, ڈویژنل پریزیڈنٹ عرفان مظفر کیانی صاحب, ڈویژنل جنرل سیکرٹری ابراہیم صاحب, ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ جناب طاہر درانی صاحب اور ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری طارق صاحب, دیگر تمام ڈسٹرکٹ تحصیل کے ذمہ داران, السلام علیکم. آج کا یہ جو موقع ہے ہمارے لیے انتہائی پرمسرت بھی ہے, اور یہ ایسا موقع ہے جس میں ہم ایپسکا کے حوالے سے تھوڑا سا تعارف بھی اور کارکردگی بھی آپ کے سامنے رکھیں. کچھ باتیں عرفان صاحب نے آپ کے سامنے رکھی. الحمدللہ 2021 میں سپریم کورٹ کا ایک آرڈر جس کے تحت پاکستان بھر کے 46 کنٹونمنٹ بورڈ میں جتنے بھی نجی تعلیمی ادارے تھے ان کی بے ترتیبی کا آرڈر دیا گیا, اور ایپسکا نے اس کو لیڈ کیا
اس کیس کو فائل کیا اور ہم نے جو پہلا ہمارا اسٹیپ تھا اس احتجاجی تحریک کا، اس کے بدلے میں چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے 3 سال کے لیے ایک ایکسٹینشن پیریڈ دیا تھا، جس کی ایکسپائری کوئی 31 دسمبر 2023 کو مکمل ہوئی۔ اس کے بعد ہم کیونکہ لیوی پیٹیشن میں گئے، اس کو لیگلی فائل کیا اور الحمدللہ وہ جو کیس ہے اسٹے آرڈر میں ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ہمارے جو تعلیم کا سلسلہ ہے، جو ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ہم اس ریاست کی اس ذمہ داری کے اندر ایک معاون کے طور پہ ہیں، اور لاکھوں افراد کو ہم روزگار مہیا کر رہے ہیں، اور کروڑوں جو بچے ہیں وہ تعلیم یافتہ ہو رہے ہیں ہمارے اداروں سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک تو ہے کنٹونمنٹ بیسڈ بورڈز کا، پھر ایک آرڈر CDA کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا، جس کے اندر اسلام آباد سے بھی پرائیویٹ اداروں کی بھی تخلیق کا آرڈر دیا گیا، اور جو نان کنفرمنگ یوز ہے اس کو پھر بند کرنے کا کہا گیا۔ باقی تو تمام جو نان کنفرمنگ یوز تھا اس کو بند کروایا گیا۔ واحد تعلیمی ادارے ہیں جو ہماری لیگل فائلز کی وجہ سے الحمدللہ آج بھی محفوظ ہیں، اور اس کیس کو بھی ہم بھرپور طریقے سے لڑ رہے ہیں۔ 2018 میں آپ کو یاد ہوگا کہ سمر ویکیشن کے اندر ایک بہت بڑا کیس تھا جو تعلیمی ایکٹس کے حوالے سے تھا۔ سپریم کورٹ میں پاکستان بھر کے اندر جتنے بھی کیس تھے فیسوں کے حوالے سے وہ ایک جگہ پہ اکٹھے کیے گئے، جس کے اندر 20% فیس کا کلکل لگا تھا کہ سمر ویکیشن کی پہلے تھا فیس نہیں لیں گے، پھر 20% فیس ڈسکاؤنٹ ہوگا۔ اس کو بھی ہم نے الحمدللہ فائل کیا، اور وہ انٹرم آرڈر ختم ہوا، اور ایز پر ایکٹ جو ہے وہ ڈائریکشن آئی کہ ہر صوبے کا جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ایکٹ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ سلسلہ بڑھایا جائے۔ تو یہاں پہ بھی اداروں کے تحفظ کے لیے اللہ نے ہمیں کامیابی دی۔ اس کے بعد قاضی ظہور الحق صاحب جانتے ہیں کہ جب عرفان مظفر کیانی صاحب ممبر DRA راولپنڈی ڈسٹرکٹ بنے، تو ہم نے ان کی کاوش سے حکومت پنجاب کو ایک سافٹ ویئر بنا کر دیا، اور آن لائن رجسٹریشن کا جو کام تھا وہ ڈسٹرکٹ راولپنڈی سے سٹارٹ ہوا، اور ممبر DRA کی حیثیت سے میں اس کی فٹنس ہوں کہ ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے اندر ایک بھی کیس رجسٹریشن کا پینڈنگ نہیں تھا جب ممبر DRA کی حیثیت سے کیانی صاحب نے اسی کو لیفٹ کیا۔ اس کے اندر اس سے پہلے جو حالات تھے، قاضی صاحب بھی ماشاءاللہ کیونکہ وہاں پہ CO رہے ہیں بہتر جانتے ہیں کہ بہت پرانے کیس 6 سال 10 سال کے رجسٹریشن کی فائلز بھی نہیں ملتے تھے۔ یہ جو رول ماڈل ڈسٹرکٹ راولپنڈی بنا، اس کے بعد عرفان کیانی صاحب کو اور جو ہمارے IT کے ڈائریکٹر تھے ان کو لاہور بلوایا گیا، وہاں پہ بریفنگ دی گئی، اور اس کے بعد یہ پیپرز کی بنیاد رکھی، جس کی بنیاد پہ آج پنجاب کے اندر رجسٹریشن کا جو عمل ہے وہ انتہائی آسان ہے، اور کوئی اس کے اندر کوئی کرپشن نہیں ہے، سفارش نہیں ہے۔ آپ اپنی جو ڈاکومنٹیشن ہے پوری کریں اور آپ کو رجسٹریشن جو ہے آن لائن گھر بیٹھے آپ کو رجسٹریشن مل جاتی ہے۔ یہ کچھ چند کاوشیں ہیں ایپسکا کی۔ آپ لوگ ہماری ٹیم کا حصہ بنے ہیں، یہ ہمارے لیے آپ کی ایسوسیشن ہے، یہ ہمارے قوم کے بچوں کے لیے، مستقبل کے لیے، تعلیمی اداروں کی فلاح کے لیے اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہے۔ تو میں آپ سب کو ایپسکا فیملی کے اندر جو ہے وہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور انشاءاللہ مرکزی قیادت جہاں پہ بھی آپ کو ہماری ضرورت ہوگی ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر رہیں گے۔ اس کے ساتھ 2-3 اور باتیں ہیں فیڈرل بورڈ کے حوالے سے کہ اللہ نے 3 سال کے لیے مجھے موقع دیا ممبر بورڈ آف گورنرز فیڈرل بورڈ کے حیثیت سے، اور 3 سال کے اندر ہم نے جو ہمارا بورڈ کا اسسمنٹ سسٹم تھا وہ ٹوٹلی چینج کیا۔ آج فیڈرل بورڈ جو ہے پاکستان بھر میں کہیں پہ بھی کوئی ادارہ موجود ہے، اس کو گھر بیٹھے وہ اپلائی کرتا ہے، آن لائن اپلائی کرتا ہے، اس کو وہیں پہ اس کے ایپلیکیشن کا لیٹر اس کو جاری ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ واحد بورڈ ہے پاکستان بھر میں جس کے اندر ہم نے اپروول دی کہ جو آرفن ہیں بچے اور بورڈ کے امپلائیز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی رجسٹریشن اور داخلہ فیس 100% فری ہے۔
یہ واحد گورنمنٹ کا ادارہ ہے جو فری جو ہے وہ بچوں کو اکاموڈیٹ کر رہا ہے ایگزامینیشن میں. اور یہی موومنٹ میری گزارش ہے شیخ آفتاب صاحب سے بھی، قاضی ظہور صاحب سے بھی، کہ پنجاب کے اندر بھی باقی بورڈز کے اندر بھی یہ ایسی کاز ہے کہ ہمارے وہ طلبہ طالبات جو یتیم ہیں اور فنانشلی کمزور ہیں کہ وہ داخلہ نہیں بھیج سکتے اور میٹرک انٹر سے رہ جاتے ہیں. یہ ایک ایسی نیکی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری قوم کے بچے یہ بھی پڑھ لکھ جائیں گے. اور اس کے علاوہ اس وقت ہمارے اشکا کے 2 BOD ممبر اور ہیں. کالج کی سیٹ پہ ہم نے ول کی الحمدللہ، اور فیمیل کی سیٹ پہ ہم نے ول کی. یہ آپ کی ایسوسیشن کی برت ہے. میں مزید جو ہے وہ پہلے میرے اوپر نربھر رکھتا ہے، رائے صاحب بہت بولتے ہیں، تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا. جزاک اللہ. نہایت قابل احترام میرے قائد شیخ آفتاب احمد صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے ملک افتخار صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے بشیر امان صاحب، ملک ابرار صاحب، میرے بڑے بھائی تعلیم میں میرے رہنما قاضی ظہور صاحب، اور بہت پیارے چہرے ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں اٹک میں، میری بہنیں بیٹھی ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، معززین پریس السلام علیکم. بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں. اپنے حقوق کے لیے آپ کو پتہ ہے چڑیا بات سے لڑ جاتی ہے. جب اپنے حقوق کی بات آتی ہے نا تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. میں آپ کی اس یونٹی کو سلام پیش کرتا ہوں جس پہ آپ کام کر رہے ہیں ملک میں تعلیمی اداروں کے لیے. اس پہ تو میں زیادہ نہیں آتا. آپ یونین بہت بہتر طرح سمجھتی اور بھرپور طریقے سے نمائندگی کر رہی ہے اور اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہی ہے. جناب قائد، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پرائیویٹ جو ادارے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر جو تعلیم میں ہے، 80% اس کی کنٹریبیوشن ہے. آپ کسی ادارے میں آج جائیں، ڈاکٹر، انجینئر ہیں، امریکہ میں آفیسر ہیں، دنیا کے کسی کونے میں ہیں، وہ زیادہ تر لوگ پرائیویٹ اداروں سے پڑھ کے آ جائے ہوئے ہیں. اس کے لیے میں اپنے اساتذہ کا، اسپیشلی اپنی ماں بہنوں کا، بیٹیوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ جو صبح گھروں سے نکلتی ہیں قلیل تنہاؤں پہ اور واپسی تک کاپیوں کے کٹھے گھروں میں اٹھا کے لاتی ہیں کہ میں گھر بھی کاپی چیک کروں گی. آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے اور تارے ہمارے لیے یہ زمین پہ بھیجے ہیں. میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کی شکل میں آپ کی جد و جہد کو سلام پیش کرتا ہوں. اس کے علاوہ دیکھیں، جب آپ لوگ کلاس کے اندر پڑھا رہے ہوتے ہیں، جب ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جی نہ کوئی پرنسپل دیکھے نہ کوارڈینیٹر دیکھے، مجھے میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، آپ یقین کریں آپ کا وہ وقت عبادت میں گزر رہا ہوتا ہے. جب آپ صبح پہلا قدم نکالتے ہیں گھر سے اور آخری قدم رکھتے ہیں، آپ عبادت میں ہوتے ہیں. And at the same time, I would like to say that teaching is not a paying profession. Remember, in Pakistan especially, teaching is not a paying profession, but teacher is a ladder. استاد ایک سیڑھی ہوتی ہے which helps other to go higher and higher, جو دوسروں کو اوپر سے اوپر لے جاتا ہے. آپ خوش قسمت ہیں. میں آپ کی جدوجہد کو، آپ کی اس تھکاوٹ کو سلام پیش کرتا ہوں. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ کو روحانی ماں اور باپ کا درجہ بھی تو دیا گیا ہے نا. آپ اس بھی تو خوش ہوں. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ دیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا. اس سے بڑی کیا بات ہے. خوش قسمت تو آپ لوگ ہیں. خوش قسمت تو آپ ہیں جو اس کام کے لیے جو مشن لے کے آئے ہیں اسے پورا کر رہے ہیں. اللہ آپ کی صحت میں، آپ کی اولادوں میں، آپ کے جو بزرگ ہیں، آپ کے اساتذہ کو میں سلام پیش کرتا ہوں، انہیں صحت دے، خوشیاں دے. اور میں اپنے قائد شیخ آفتاب صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ سر آپ کی محبت ہمیشہ اٹک میں ایجوکیشن کے ساتھ رہی ہے. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ رانا صاحب جو منسٹر پنجاب کے آپ کے برخورداروں میں کاؤنٹ ہوتے ہیں، ان کے والدین نے، ان کے باپ نے، چچا نے آپ کے ساتھ کام کیا ہے. تو آپ کو جب کبھی کام ہو، شیخ آفتاب صاحب کے دروازے آپ کے لیے کھلی ہوئی ہیں. آپ کو اپنی تنظیم کے لیے، آپ کو پرائیویٹ اسکولوں کی دشواریوں کے لیے جب کبھی کام پڑے گا تو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ
تعالیٰ شیخ صاحب کو, میاں نواز شریف کا صاحب کو صحت دے, وہ آپ کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور پرائرٹی بیس پہ گلیاں نالیاں کام کرنے چھوڑ دیں گے, لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, میرے ملک کی اساتذہ پائندہ باد. قابل صدر کریم چیف گیسٹ جناب شیخ آفتاب احمد صاحب, ممبر نیشنل اسمبلی, ممبر جوڈیشل کونسل پاکستان, میرے بھائی ملک افتخار صاحب, میں اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں کہ جب آپ بیٹھے ہوں تو ہم کہیں کہ ایم پی اے ملک افتخار صاحب. میرے بھائی سلیم شہزاد صاحب, ہمارے مرکزی قائد جناب ڈاکٹر ابرار حسین صاحب, بشیر امان صاحب, ڈسٹرکٹ اٹک کے پریزیڈنٹ میرے بھائی طارق درانی صاحب, سوری اشرف راج صاحب, مظفر کیانی صاحب, ابراہیم صاحب, طارق صاحب جنرل سیکرٹری, جاوید صاحب, ارشد صاحب, دیگر سیاسی زعماء اور ایفسکا ضلع اٹک اور اس کی تحصیلوں کے صدور, جنرل سیکرٹریز اور عہدیداران, اساتذہ کرام, پریس کے دوستوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, مجھے پتہ ہے. سب سے پہلے تو میں شیخ صاحب اور شیخ صاحب کے ساتھ آئی ہوئی قیادت کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے بعد مرکزی قیادت اور صوبائی قیادت اور ڈویژن کی قیادت کو یہاں اٹک آنے پہ خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے بعد میں ایفسکا کے جو نئے عہدیدار ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ابھی ہم میدان میں اترے ہیں تو اس کا ایک امپیکٹ تو یہ ہوا ہے کہ جہاں میں ایفسکا کی بات نہیں کر رہا, میں ایفسما کی بات کر رہا ہوں, تو ایفسما میں بھی جان پڑ گئی ہے. انہیں بھی ٹیچر کی اہمیت اور اپنے ووٹر کی اہمیت نظر آ گئی ہے. وہ بھی اس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں اور ہمارا یہی مطمئن نظر آیا کہ ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر کے اسکولز ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کے اساتذہ ہیں, ان کے لیے ہم کچھ کر سکیں. مسائل بے شمار ہیں لیکن ہم سب کے دل سے ایفرٹ کریں گے اور مجھے پوری امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس میں انشاءاللہ مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہوں گے, آسانیاں بانٹنے میں کامیاب ہوں گے. اس کے علاوہ یہاں اشرف راج صاحب نے ایک مطالبہ رکھا ہے کہ جس طرح فیڈرل بورڈ میں آرفنز بچوں کی اور بورڈ کے ملازمین کی فی اور رجسٹریشن نہیں کی جاتی, ویو آف ہے, تو یہاں وہ ایک یاد دہانی کے طور پہ بات کر رہے ہیں. میں اسی بات کو اپنے لیے, طاہر درانی صاحب کے لیے اس کو ایک چیلنج سمجھتے ہوئے ہم اس کو لیتے ہیں. ہمارے پاس سلیم شہزاد صاحب بیٹھے ہیں, ہم تینوں مل کے شیخ صاحب کو اجازت دیں گے اور ان کی رہنمائی میں, ان کے تعاون سے ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ پنجاب کے دیگر بورڈوں میں بھی, ہم نے تو بات اصل میں تو پورے پنجاب اور پاکستان کی کرنی ہے, لیکن ابتدائی طور پہ ہم پنجاب کے لیے یہ ایفرٹ کریں گے. اور یقینی بات ہے کہ جس طرح ہمارے پاس ایک ایگزامپل فیڈرل کی موجود ہے تو اب پنجاب میں بھی جب کرا لیں گے تو باقی پاکستان میں بھی اس کی ریپلیکیشن ہوگی. بہت بہت شکریہ آنے والوں کا, معزز مہمانوں کا, آپ سامعین کا, اور میں باقی باتیں ڈاکٹر صاحب کے لیے چھوڑتا ہوں اسی کے ساتھ, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرا, آپ کا, ہمارے ملک کا, مسلم امہ کا, فلسطین کشمیر کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں عاشق رسول بنائے. ہم سب عاشق رسول ہیں لیکن اس کے لیے تھوڑے سے ضمیر پہ دستک چاہیے کہ اس کے لیے نماز قرآن کے ساتھ بھی ہمارا ربط ہونا چاہیے. تھینک یو جی. میں نے شہزاد سلیم صاحب, بشیر امان صاحب اور میرے بڑے بھائی, میرے محسن قاضی ظہر الحق صاحب اور میرے بھائیوں, میری بہنوں, بچیوں, السلام علیکم. اور میڈیا کو میں سلام پیش کرتا ہوں.
یہ ظاہر آپ میں سے مجھے بھی انوائٹ کیا گیا اس فنکشن میں آپ کا مشکور ہوں، اور پورے اٹک سے آپ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ ظاہر یہ میرا تو تعلیم سے اتنا نہیں ہے کہ مطلب یہ جس طرح میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں سلیم شہزاد صاحب خود بھی یہ سسٹم سے ریلیٹڈ ہیں، تو میں شیخ صاحب کو بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں کے جو مسائل ہیں مطلب وہ گورنمنٹ آلریڈی بھی کر رہی ہے، اور شیخ صاحب بھی یہاں پہ ہمارے MNA ہیں، تو یہ آپ کے جو مسائل ہیں ان پہ خصوصی توجہ دیں۔ اور قاضی ظہور صاحب جو ہیں میرے بڑے بھائی ہیں، یہ تو ہمارے اٹک میں انہوں نے ظاہر یہاں CO ایجوکیشن بھی رہے ہیں، تو اللہ کے کرم سے ان میں کافی کوالٹیاں ہیں۔ تو جس طرح قاضی صاحب آپ نے کہا ہے کہ MBA کا اللہ کے کرم سے ایک دن ہوگا، آپ کی یہ دعا پوری ہوگی۔ مجھے اتنی خواہش نہیں تھی، لیکن ابھی میں انشاءاللہ تعالیٰ اس بارے میں سیریس ہوں، تو اللہ پاک میری مدد بھی کریں گے انشاءاللہ۔ جہاں تک یہاں میرے بھائی نے ایک بات کی ہے کہ میرے ذہن میں آئی ہے کہ یہاں کوئی اس طرح کے پرائیویٹ بچے جو جن کو ایڈمیشن میں مسئلے ہوتے ہیں، تو قاضی صاحب میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر اس طرح کے بچے جو افورڈ نہ کر سکتے ہوں تو وہ ان کے لیے آپ نے مجھے کہنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کی بھرپور مدد کروں گا۔ اس کے علاوہ بھی اگر الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے توفیق دی ہوئی ہے کہ میں اس طرح کے فلاحی کاموں میں کافی کچھ کرتا ہوں، یہ کسی کے لیے انسان نہیں کرتا، اپنی ذات کے لیے بھی نہیں کرتا، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو جو بھی ایک اچھے کام کے لیے جو بھی قاضی صاحب آپ مجھے حکم دیں گے انشاءاللہ وہ تعمیل ہوگی۔ میں زیادہ وقت آپ سے نہیں لیتا، تھینک یو سو مچ، آپ نے انوائٹ کیا ہے، تو یہی کہ آپ کی جو اور سرنی ہے میں ویلکم کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ قاضی ظہور الحق صاحب، طاہر درانی صاحب، ملک شہزاد صاحب، عہدیداران ایپسیکا، میری جو بہنیں یہاں تشریف فرمائے، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جو آج علم برداری کی اس تقریب میں شریک ہیں، اور ان کے لیے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ انہیں طاقت، ہمت اور توفیق دے کہ تعلیم کے فروغ کے لیے یہ اپنی بھرپور خدمات سر انجام دیں، اور یقیناً اس سے پہلے بھی یہ بڑے احسن انداز میں تعلیمی میدان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ بنیادی طور پر ریاست کا کام ہے تعلیم کی فراہمی اور صحت کی سہولیات کی فراہمی، لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ اس وقت پرائیویٹ سیکٹر پورے پاکستان میں تعلیم کے لیے کوشاں ہے، اور قاضی ظہور الحق صاحب کو، طاہر درانی صاحب کو بھی میں دل کی تھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بیڑا اٹھایا اس تنظیم میں۔ ان کے آنے سے میں سمجھتا ہوں کہ تنظیم کو بھی تقویت ملے گی۔ میں خود ممبر بورڈ آف گورنرز ہوں سر سید ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا، اور مجھے اندازہ ہے کہ بہت لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں، توقعات والدین کی بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور ایک بڑا پریشر بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم اپنی نوجوان نسل کو تعلیم اچھی دے سکیں تو تبھی ہم ایک اچھا روشن مستقبل بہترین پاکستان کا جو ہمارا خواب ہے انشاءاللہ وہ اسی صورت میں پائے تکمیل کو پہنچے گا اگر ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں۔ آخر میں ایک دفعہ پھر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ تمام احباب کو جو یہاں تشریف لائے، اور ہر وقت تعلیم کے فروغ کے لیے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، جہاں پہ بھی آپ کو میری ضرورت پڑی انشاءاللہ مجھے آپ اپنے آپ قدم پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی مناسب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ قابل صد احترام MNA اٹک محترم جناب شیخ آفتاب احمد صاحب، محترم افتخار صاحب، جناب سلیم شہزاد صاحب، بشیر امان صاحب، محترم قاضی ظہور الحق صاحب، جناب سردار ذوالفقار صاحب، میرے بھائی طاہر محمود درانی صاحب، محترم جناب طارق صاحب، اسکا کے سیکرٹری جنرل جناب محمد اشرف معراج صاحب،
डिवीजनल सदर अब्सका इरफान मुजफ्फर क्यानी साहिब, जनरल सेक्रेटरी डिवीजन जनाब मोहम्मद इब्राहिम साहिब, डिस्ट्रिक्ट अटक की अब्सका की इलेक्टेड बॉडी के अहदेदारान, जिम्मेदारान, अब्सका की तहसील जंड, पिंडी घेर, फतेह जंग, हसन अब्दाल, अटक, हजरो और हाल में जलवा फरोज तालीमी इदारों के सरबराहान, ख्वातीन और हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मेरे लिए ये खुशकिस्मती है कि आज मुझे अरबाब और इल्म और दानिश के साथ मोहतरम शेख आफ्ताब अहमद साहब की मौजूदगी में मुखातिब होने का मौका मिला। शेख साहब आपका सर बहुत शुक्रिया कि आपने असातिज़ा के साथ इज़हारे मोहब्बत किया और इस खूबसूरत महफिल में आप तशरीफ़ लाए। मैं अब्सका के मरकज़ी सदर होने की हैसियत से कराची से कश्मीर, गिलगित से गवादर और चमन से चौलिस्तान तक मुल्क के तूल व अर्ज़ में जाता हूँ, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी का शर्फ हासिल हुआ। लेकिन हाज़रीन में से अक्सर को ये बात पता नहीं होगी कि मेरा ताल्लुक भी डिस्ट्रिक्ट अटक की तहसील जंड के एक छोटे से गांव गुलियान से है। तो मैं अपने आप को ये सारी तमीद मांगने का बुनियादी मकसद ये है कि मैं खुशकिस्मत महसूस करता हूँ कि मेरा ताल्लुक भी इसी डिस्ट्रिक्ट से है जिसके आप तमाम अहबाब रहने वाले हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट के इस बुनियादी हल्के के MNA मोहतरम शेख आफ्ताब अहमद साहब हैं। मुझे यकीन है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो अटक के ख़ास तौर पे मसाइल हैं वो इतने बड़े तालीबात हैं भी नहीं, और अगर होंगे तो शेख साहब खुसूसी शफ़क़त फरमाएंगे और वो तमाम मसाइल हल होंगे। लेकिन मैं ये भी देखता हूँ कि आप असातिज़ा इकराम पाकिस्तान के प्राइवेट तालीमी इदारों में पढ़ने वाले बच्चों की तादाद 4 करोड़ 50 लाख है और आप 65% अपनी आबादी के बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर रहे हैं। इसके बावजूद इस वक्त पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद एशियाई तरक्याती बैंक और वर्ल्ड एजुकेशन सर्वे के मुताबिक 2 करोड़ 71 लाख बच्चा पाकिस्तान में इस टाइम भी आउट ऑफ स्कूल है, और ये दुनिया में सबसे बड़ी फिगर है किसी सिंगल कंट्री में इतनी बड़ी तादाद में आउट ऑफ स्कूल बच्चों की। और हमारे पास रियासत के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि इन बच्चों को हमने वापस तालीमी इदारों में किस तरह से लाना है। अगर इन हालात में पाकिस्तान के 2,51,730 प्राइवेट तालीमी इदारे भी बंद कर दिए जाएं तो मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में इल्म, नूर और रोशनी के तमाम तर चिराग बुझ जाएंगे। तो शेख साहिब, हमारा मुल्क दुनिया में अपनी मिसाल खुद है और पाकिस्तान में तकरीबन 45 के करीब जो हमारे कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं और हमारा जो वफाक है, यहाँ के तो तमाम तालीमी इदारे एक स्टे ऑर्डर के ऊपर हैं। इनमें लाखों की तादाद में, बल्कि मेरे ख्याल में 50 लाख से ज़ायद बच्चे हमारे कैंटोनमेंट एरियाज के तालीमी इदारों में पढ़ते हैं। सिर्फ कराची का 63% जो एरिया है वो कैंटोनमेंट है। 7 कैंटोनमेंट बोर्ड्स कराची के हैं। तो अटक के कैंटोनमेंट को बशमूल हमारे लाखों की तादाद में बच्चे इन कैंटोनमेंट एरियाज में है। हमारे लाखों की तादाद में निजी तालीमी इदारे असातिज़ा को और अलाइड स्टाफ को रोजगार दे रहे हैं, और फिर आप पाकिस्तान के किसी भी एजुकेशनल बोर्ड,
پاکستان کے کسی بھی یونیورسٹی کالج کا رزلٹ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو 80% سے زائد پوزیشنیں پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی ملتی ہے. یقیناً اس کے پیچھے جناب قاضی صاحب جیسی شخصیات، جناب طاہر محمود درانی صاحب جیسی شخصیات، میرے بھائی طارق صاحب اور ایسوسی ایشن کے لیڈرز، ان پرنسپلز اور اساتذہ کا ہاتھ ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں تعلیم دینے کے لیے ہمیں کورٹ سے اسٹے آرڈر لینا پڑیں گے؟ کیا ہمیں پاکستان کو علم سے مالا مال کرنے کے لیے ہر جگہ لڑائی جھگڑے کرنا پڑیں گے؟ کیا ہمیں تعلیمی ادارے کھلوانے کے لیے احتجاج کرنا پڑیں گے؟ وہ ملک جو تعلیمی حوالے سے ایشیا میں افغانستان کے علاوہ سب سے پیچھے ہے، جس ملک کے تعلیمی مسائل نہایت گھمیر ہیں، ایسے ملک میں تو تعلیمی ایمرجنسی کو مستقل بنیادوں پہ نافذ کر دینا چاہیے. بلکہ یقینی طور پہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے پچھلے سال کو تعلیمی ایمرجنسی کا سال ڈکلیئر کیا، لیکن وزارت تعلیم کے مطابق اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج سامنے نہ آ سکے. تو جناب ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کے یہ جو تعلیمی ادارے دیکھیں، جو سرکاری تعلیمی ادارے وہاں پہ پڑھنے والے ایک بچے کے اوپر ریاست کا 15,600 روپیہ خرچ آتا ہے پاکستان بھر میں. اس میں بلوچستان سے ایون ہمارے اٹک کے دور دراز علاقوں کے وہ تعلیمی ادارے میں شامل ہیں جن میں ایک ٹیچر ہے سرکاری تعلیمی ادارے میں. تو ہمارے یہ نجی تعلیمی ادارے ریاست کا 1 روپیہ بھی خرچ کیے بغیر لاکھوں یعنی 4.5 کروڑ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بلکہ ٹیکسز دیتے ہیں رجسٹریشن کے نام پہ، ایفیلیشن کے نام پہ، اور 5 سے زائد مختلف اداروں کو ماہانہ اور سالانہ بنیادوں پہ یہ مختلف مدار میں ٹیکسز بھی دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود تعلیم دینے کے لیے جتنی مشکلات ہمیں مختلف اداروں کی طرف سے پیش آتی ہیں، وہ کسی بھی دنیا کے ملک میں اس طرح کا ماحول نہیں ہے. جب میں ان بے تحاشا مسائل کا ذکر کرتا ہوں تو میری یہ بات کرنے کا مقصد ریاست کے اوپر تنقید کرنا نہیں ہے یا حکومت کے اوپر قدغن لگانا نہیں ہے. آپ اور ہم سب اس ملک کے باسی ہیں، ہم سب کی یہ ریاست ہے، اسٹیٹ ہے. جب ہم اپنا رول پلے کرتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری حکومتیں بھی اسے سیریس لیں اور تعلیمی اداروں کے مسائل کو حل کریں، کیونکہ اگر تمام تر مسائل ہم نے عدالتوں سے حل کروانے ہیں تو پھر انتظامی اور حکومتی عہدیداران کی جو ہے توجہ وہ پھر مطلب ہے ملک میں فروغ تعلیم کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں نظر آتا. تو شیخ صاحب آپ نے خاص طور پہ شفقت فرمانی ہے اور ہم انشاءاللہ ایک ایسا ڈیلیگیشن آپ کے پاس لے کے آئیں گے. آپ ہمارے مسائل جناب پرائم منسٹر صاحب کے سامنے بھی رکھیں گے، اور اسلام آباد جو پاکستان کا دارالحکومت ہے وہاں کے سیکٹوریل ایریا کے 400 اسکولوں کے لیے کل ہماری ہیئرنگ تھی تو مجھے مجبوراً جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب اور انعام صاحب کے سامنے وکلاء سے ہٹ کے بات کرنا پڑی کہ محکمے ساتھ اس طرح سے ہے کہ جیسے اسلام آباد میں سی ڈی ہے تو ہمارے اسلام آباد میں تقریباً سیکٹوریل ایریا میں 1.5 لاکھ بچہ پڑھتا ہے، اور اگر آج کورٹ وہاں یہ کہہ دیتی ہے کہ سی ڈی اے ہم آپ کا یہ اسٹے ویکیٹ کرتے ہیں تو سی ڈی اے نے 15 دن کے اندر اندر ان مکانوں کو سیل کر دینا ہے، اور اسلام آباد جیسے شہر میں بھی یہ بچے تعلیم کے حق سے محروم ہو جائیں گے. میری تمام تر گزارشات کرنے کا مقصد یہ ہے، میں شیخ صاحب سے تو یہ گزارشات اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ ان مسائل کو حل کریں، لیکن آپ کو میں یہ یقین دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جب تک میں ایسوسی ایشن کا صدر ہوں کسی مائی کے لال کی یہ جرأت نہیں ہے کہ ایک بھی تعلیمی ادارے کو وہ سیل کر سکے. سب سے پہلے انتظامیہ کو میرے تعلیمی ادارے سیل کرنا پڑیں گے، مجھے پکڑنا پڑے گا، پھر آپ کے تعلیمی ادارے سیل ہوں گے. لہٰذا ہماری یہ جو ضروری
حکومتوں کے سامنے، انتظامیہ کے سامنے ہم درخواستیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے جینوئن قسم کے کنسرن ہیں، لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں، سلیم شہزاد صاحب نے بات کی تھی کہ اپنے حقوق کے لیے چڑیا باز سے لڑتی ہے۔ الحمدللہ ہم یہ سارے کام کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے ہر وہ ممکن کوشش کی۔ فیڈرل بورڈ میں ہم نے مافیا کے قبضے کو ختم کر کے ایسوسیشن کے 2 لوگوں کو الیکٹ کر کے بھیجا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ بھی ہمارے تعلیمی اداروں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پھر ہم ایسے نہیں کرتے۔ کرونا میں حکومت نے کہا کہ جب ہم چاہیں گے تعلیمی ادارے کھولیں گے۔ ہم نے جب 15 اگست کی ڈیڈ لائن دی تو میرا جو ذاتی سکول ہے اسلام آباد کے مرکز میں، ڈی سی صاحب کے آفس سے صرف 300 میٹر کے فاصلے پہ ہے، میں نے اپنا تعلیمی ادارہ کھولا 15 اگست کو، اور وائس آف امریکہ نے 16 اگست کو اپنی خبروں میں چلایا کہ ایسوسیشن کے صدر نے پاکستان میں تعلیمی ادارہ کھول دیا ہے۔ مجھے ڈی سی صاحب نے آ کے، حمزہ شفاف صاحب بڑے اچھے ڈی سی، انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا سر میں تو تعلیم کے لیے یہ سارا کام کر رہا ہوں۔ تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ کبھی نہ کوئی تعلیمی ادارہ بند ہونے دیں گے، نہ تعلیم دینے والے کسی بھی ٹیچر کی بے عزتی برداشت کریں گے۔ صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ محنت کریں، آپ جد و جہد کریں، آپ 65% تعلیمی ادارے آپ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں ملک کے، اور آپ کے تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے بچے دنیا بھر میں اپنا نام اور اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا بھر میں اے اینڈ او لیولز میں سب سے زیادہ گریڈ لینے والے پاکستان کے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے بچے ہیں۔ دنیا میں قراءت کے مقابلوں میں پہلی پوزیشنیں لینے والے پاکستان کے تعلیمی اداروں کے بچے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑی این جی او پاکستان کے پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں۔ جب یہ سارے اعزازات آپ کو حاصل ہیں، جب ہمارے ایم ایل اے جناب شیخ آفتاب صاحب جیسی شخصیات آپ کو تمام تر مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروا رہی ہیں، جب میں یونین کے تمام تر ٹیکس اللہ پاک نے ہمیں عطا کر رکھے ہیں، تو پھر آپ کے اوپر انشاءاللہ کبھی بھی مشکل وقت نہیں آئے گا۔ اور پھر ہم کام کیسے کرتے ہیں؟ جب مجھے میری لینڈ اسٹیٹ یونیورسٹی یو ایس اے نے پی ایچ ڈی کی آنرری ڈگری ایوارڈ کرنے کے لیے میرا انٹرویو کیا نا، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ مسٹر ملک آپ تعلیمی اداروں سے 1 روپیہ بھی چارج نہیں کرتے، جبکہ چھوٹی چھوٹی تنظیمیں جو بنی ہوتی ہیں وہ لاکھوں روپے بٹورتی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ دس از مائی پیشن، یہ میرا ذوق، شوق، لگن اور عقیدہ ہے کہ انسان کو کسی نہ کسی مد میں تو 100% مخلصانہ اور اپنی قربانی دے کے کام کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کنگریچولیشن، ہم آپ کو پی ایچ ڈی کی آنرری ڈگری ایوارڈ کریں گے۔ تو پھر الحمدللہ مجھے یہ اعزاز ملا، یہ سب آپ جیسی بہنوں اور بھائیوں کے پاکستان کے نجی سیکٹر میں کام کرنے کی وجہ سے ملا، اور یہ اعزاز آپ کا ہے۔ اور انشاءاللہ ہمیں اتحاد، کوشش اور محنت سے آگے بڑھنا ہے، اور تمام تر ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس کے باوجود کہ پاکستان کے بعض علاقوں میں اس قدر، چونکہ اٹک کی میں بات نہیں کر رہا، گلگت میں اور سندھ کے کچھ علاقوں میں ہمارے تعلیمی اداروں کو سیل کیا گیا، لیکن الحمدللہ ایسوسیشن نے وہاں پہ بھی اسٹے لے کر تمام تر تعلیمی ادارے کھلوا دیے ہیں، اور انشاءاللہ روز بروز پاکستان کے تعلیمی نظام میں آپ کا کردار اہم سے اہم تر ہوتا جائے گا۔ میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اور نئی بننے والی تنظیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تمام عہدیداران سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ جہاں اپنے تعلیمی اداروں کو چلا رہے ہیں، وہاں اپنے ارد گرد جو ایسے تعلیمی ادارے جو چھوٹے ہیں، جن میں
کم تعداد میں بچے پڑھتے ہیں انہیں بھی آپ سکھائیں اور اسٹریم لائن میں شامل کریں تاکہ یہ ایسوسیشن، تاکہ یہ تعلیمی ادارے آگے بڑھ سکیں اور پاکستان کا کوئی بچہ بھی زیور تعلیم سے محروم نہ رہے۔ اللہ پاک ہمارے ملک اور قوم کو سلامت رکھے اور آپ سب کو آپ کی خواہشات کے عین مطابق کامیاب و کامران فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ لوگ ریڈی ہو جائیں۔ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں طاہر درانی بحیثیت عہدیدار آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسیشن ضلع اٹک اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر یہ حق اٹھاتا ہوں کہ میں اپنی ذمہ داریاں تنظیم کے آئین اور مقاصد کے مطابق خلوص نیت، ایمانداری اور صدق دل سے ادا کروں گا۔ میں ضلع اٹک کے تمام نجی اسکول، کالجز، اساتذہ، طلباء اور طالبات کی فلاح و بہبود، ترقی اور بہتری سہولیات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا۔ میں تنظیم کی ترقی، نظم و ضبط کے قیام اور درپیش مسائل کے حل کے لیے دن میں سفرے ہر طرح سے تعاون جاری رکھوں گا۔ میں اس تنظیم کے پلیٹ فارم سے کسی ایسے عمل یا سرگرمی کا حصہ نہیں بنوں گا جو اسلامی تعلیمات، ملکی نظریات، اساس، پاکستان کے آئین و قوانین اور محکمہ تعلیم کے ضوابط کے منافی ہو۔ میں تنظیم کے وقار، اتحاد اور مثبت تشخص کو ہر حال میں برقرار رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ مبارک ہو جی، بہت بہت دعا کے لیے مختلف اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم انت ولي في الدنيا والاخره وخلي مسلم وعليك بالصالحين۔ اے اللہ نے جن دوستوں نے ذمہ داریاں دی ہیں انہیں اپنی ذمہ داریاں اچھی طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہم سب کو اپنے ملک کی اور قوم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ہم سے اپنی صلاحیتوں کے مطابق کام لے۔ اے اللہ پاک ہمارے بچوں اور بچیوں پہ رحم فرما۔ اے اللہ پاک ہم سب کو اپنے بچوں کو اچھے انداز سے پڑھانے اور ان کی کردار سازی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہم سب کے لیے خیر اور بھلائی فرما اور ہر قسم کی مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ تبارک ربنا و تعالی بہت شکریہ۔